بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہر زبیدہ حاجیوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ نہر خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے بنوائی، جو ان کی چچا زاد بھی تھی، اور یہ نہر اسی کے نام سے منسوب ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے ایک خواب دیکھا جو اچھا نہ تھا، جبکہ زبیدہ بڑی عابد و زاہد اور خدا ترس صالح عورت تھی۔ اس نے دیکھا کہ میں ایک چوراہے پر ہوں اور جو شخص گزر رہا ہے مجھ سے گناہ کا ارتکاب کر کے جا رہا ہے۔ ایک نیک اور پاکیزہ عورت کے لیے یہ خواب بڑا تکلیف دہ تھا، چنانچہ وہ بڑی پریشان ہوئی اور اپنی خادمہ سے کہا کہ تم میرا نام چھپا کر اور یہ خواب خود سے منسوب کر کے علامہ ابن سیرین سے اس کی تعبیر پوچھو، جو اس وقت کے بڑے عالم دین تھے۔ جب اس خادمہ نے علامہ ابن سیرین کو یہ خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا، یہ خواب تمہارا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی خوش نصیب کا خواب ہے، سچ سچ بتا کہ یہ خواب کس کا ہے۔ خادمہ نے جواب دیا کہ جس کا خواب ہے اس نے مجھے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ تو علامہ نے کہا کہ پہلے اس سے اجازت لو ورنہ میں تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ تو خادمہ واپس گئی، ملکہ سے اجازت لے کر لوٹی اور علامہ کو ان کا نام بتایا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ اللہ ملکہ کے ہاتھ سے ایسا صدقہ جاریہ پیدا فرمائیں گے جس سے لوگ رہتی دنیا تک فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جب خادمہ نے ملکہ زبیدہ کو یہ تعبیر بتائی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصے میں ملکہ زبیدہ حج کے ارادے سے مکہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حاجیوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، تو انہیں بہت صدمہ پہنچا۔ انہوں نے اپنے خرچ سے نہر کھودنے کا حکم دیا۔ ملکہ زبیدہ نے بہت جذبے اور شوق سے نہر کھدوائی۔ وہ اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کے مسائل سے نجات دلانا چاہتی تھیں۔ جب یہ منصوبہ شروع ہوا تو اس کا انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہوں گے، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا اور نشیب و فراز کی مشکلات سے نپٹنا ہوگا۔ سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کے یہ منصوبہ مکمل ہوگا۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جواب دیا، اس کام کو شروع کر دو، چاہے اس کے لیے ہتھوڑے کی 1 ضرب پر 1 دینار خرچ ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ گیا تو نگران حضرات نے منصوبے کے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کو پیش کیں۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے شاندار محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور کھول کر دیکھے بغیر انہیں دریا میں بہا دیا اور کہنے لگی، اے اللہ، مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو بھی مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کام انجام دے کر مکہ کے باشندوں اور حاجیوں کا پانی کا مسئلہ حل کر دیا۔ 1950 تک یہ نہر چلتی رہی، آبادی بڑھی تو لوگوں کی ضروریات بھی بڑھیں اور لوگوں نے جگہ جگہ پمپ لگا کر زمین سے پانی نکالنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں زمین کے نیچے پانی کا لیول گر گیا اور نہر خشک ہو گئی۔ سعودی حکومت اس نہر کو پھر سے بحال کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔